السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے من عاجزم، اس کو لکھا ہے منت شاہ نے اور اس کی قسط نمبر ہے 10۔ ایسے کیسے لے کر جا سکتا ہے وہ اسے جہاں سے کہیں اتنی اندھیر نگری چھائی ہوئی ہے کہ ہمارے ملک میں وہ آتے ہی پھٹ پڑا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے مگر اس کے ساتھ اس کے آدمی تھے، وہ مجھے ٹارچر کر کے لے گئے۔ صبح نے ہاتھ کا مکہ دوسرے ہاتھ پر مارا ہوا کہا تھا۔ کیا یار، ایک کی حفاظت کرتے ہم دوسری کو بلا وجہ پرائی لڑائی میں جھونک چکے ہیں۔ ماہر نے بے بسی سے کہا تھا، اگر عمل کی عزت پر حرف بھی آیا نا تو میں دیکھ لوں گا تم سب کو۔ ثنا نے ان دونوں کی طرف انگلی کرتے ہوئے انہیں وارن کیا تھا، عمل نہیں ہے لہٰذا تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ سنان، میں جانتا ہوں کہ تم کتنے اس کے ویل وشر ہو۔ ماہر نے اسے دو بدو کہا تھا، مطلب تم لوگ صرف عمل کی وجہ سے مجھے برداشت کر رہے تھے؟ عمل نہیں تو تم لوگ مجھے یوں ذلیل کرو گے؟ سنان نے غصے سے گھراتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، ہم صرف اور صرف اس کی خوشی کے لیے برداشت کر رہے تھے، کیونکہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا وہ عمل کو نہیں نظر آتا۔ اس کی آنکھوں پر تمہاری نام نہاد جھوٹی محبت کی پٹی جو بندھی ہوئی ہے، مگر جب وہ ہے ہی نہیں تو اسٹے اوے۔ ماہر نے بیزار لہجے میں کہا تھا، مجھے تو لگتا ہے اس سب میں بھی تم دونوں کا ہی ہاتھ ہے۔ کہیں تم دونوں لوگوں کے ساتھ مل کر ان دونوں بہنوں کا سودا تو نہیں کر چکے؟ کیونکہ تم دونوں کی کون سی وہ سگی بہنیں ہیں، کبھی بھی رال ٹپک سکتی ہے۔ سنان نے ان کے کردار پر، ان کے سچے جذبے پر چوٹ کی تھی۔ تیری تو سبحان کو، جو کب سے اس کی بکواس کو برداشت کر رہا تھا، اٹھ کر اس کے منہ پر مکہ مارا تھا پوری قوت سے کہ اس کا جبڑا ہل گیا تھا، ہونٹ کا کونا پھٹا تھا اور اس میں سے خون نکلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھالتا، ماہر نے بھی پوری جان سے اس کے پیٹ پر ٹانگ ماری تھی۔ مجھے لگتا ہے اس معصوم لڑکی کی محبت نے تمہیں شاید بدل دیا ہو، مگر بہت جلد تمہارا یہ ڈھکوسلا آیا ہوگا۔ خوشی ہوئی مجھے کہ عمل کی زندگی تم جیسے حیوان کے ساتھ گزرنے سے پہلے ہی سیکیور ہو گئی۔ تم سے اچھا تو اذہان ہے جو کھل کر سامنے آیا شیروں کی طرح۔ تم جیسا آستین کا سانپ نہیں بنا۔ جس نے پہلے بڑی بہن پر ٹرائی کیا، وہ نہ ملی تو چھوٹی بہن کو اپنے بدلے کے لیے اپنی چھوٹی محبت میں پھنسایا۔ تو ہے تم پر۔ ماہر نے ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا، تم دونوں کو یہ سب بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ایک بار عمل کو آنے دو، تم دونوں کے سامنے اس سے شادی بھی کروں گا اور پھر چند دنوں بعد اسے طلاق بھی دوں گا کہ تم لوگ کچھ نہیں کر سکو گے۔ سنان نے اپنے درد کو برداشت کرتے ہوئے ان دونوں کو وارن کیا تھا، جا بھائی یہ سہانے خواب گھر جا کر دیکھ، کیونکہ جو تو کہہ رہا ہے وہ اس کی زندگی میں ممکن نہیں۔ سبحان نے اسے باہر کی طرف دھکا دیا تھا، اس زندگی میں ہی ہوگا ممکن، تم لوگوں کی تباہی شروع اب، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ کہتے ہوئے سنان رکا نہیں تھا۔ زارا ٹھیک کہتی تھی، یہ شخص ہمارے خیر خواہ میں سے نہیں ہے، ماہر نے تھکے لہجے میں چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ دفع کرو یار، اسے یہ سوچو کرنا کیا ہے۔ سبحان نے ماہر سے کہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، عجیب بے بسی کے دھانے پر کھڑے ہیں ہم۔ سبحان نے دیوار کو گھورتے ہوئے کہا تھا، مائدہ کو کال کرو، ماہر سے کہا کہ زارا کا خیال رکھے، اسے عمل کے بارے میں بھی بتاؤ۔ سبحان نے کہا، مگر وہ پریشان ہو جائے گی، اسے ہر بات کا علم ہونا چاہیے ماہر، تاکہ بر وقت ہم جو بھی فیصلہ کریں اسے اس وقت عمل کیا جا سکے۔ سبحان نے اسے سمجھایا۔ ماہر نے کہتے ہوئے مائدہ کو کال ملائی تھی۔ ہیلو مائدہ، زارا ٹھیک ہے؟ ماہر نے پوچھا تھا مائدہ کی کال اٹھاتے ہی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، سو رہی ہے۔ دیکھو مائدہ، اس کا بہت خیال رکھنا، اذان حیات ملک اس وقت بوکھلائے کتے کی مانند پھر رہا ہے، جو عمل کو بھی ہاسپٹل سے لے گیا ہے۔ ماہر نے اس کی سماعتوں پر گویا بم پھوڑا تھا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ الجھا تو وہ زارا کے ساتھ تھا، عمل کا اس سب میں کیا قصور؟ وہ بہت پریشان ہوئی تھی اس کی بات سن کر۔ میں نہیں جانتا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، مگر ایک بات جانتا ہوں میں کہ زارا ہر حال میں چاہیے اسے، اس لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شاید اسے اپنی انا اور نام نہاد طاقت کے سامنے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ ماہر نے کڑوے لہجے میں کہا تھا، کچھ کہہ کر تو نہیں گیا؟ مائدہ نے جانے کس احساس کے تحت پوچھ لیا تھا۔ کہہ کر تو گیا ہے، کہتا ہے کہ نکاح کرے گا عمل سے، تبھی زارا اس تک واپس آئے گی۔ ماہر نے سرد لہجے میں کہا تھا، کیسے کر سکتا ہے؟ مائدہ اس کی بات سن کر شاکڈ ہوئی تھی۔ کیا سوچا ہے تم لوگوں نے پھر؟ کیا تم اس نکاح کو رکوانے کے لیے زارا کو اس کے حوالے کر دو گے؟ مائدہ بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، ناممکن، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے، کوئی دوسرا حل نکالنا ہوگا، ماہر نے پختہ لہجے میں کہا تھا۔ کچھ بھی کرو ماہر، کیسے بھی کر کے جان چھڑاؤ اس کی اس سے۔ کیا سنان وہاں ہی ہے؟ اس نے کچھ کہا تو نہیں؟ مائدہ نے پوچھ ہی لیا۔ ہاں کرتے ہیں کچھ، تم پریشان نہ ہونا، سنان چلا گیا ہے، عمل نہیں تو اس کا کیا کام؟ ماہر نے جان بوجھ کر اس سے سنان والی بات چھپائی تھی۔ کیا اس کے سامنے وہ عمل کو لے کر؟ مائدہ باقی باتیں پھر کر لینا، میں تمہیں وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہوں گا۔ زارا کو ہوش آ گیا تو اسے عمل کے بارے میں کچھ مت بتانا، خیال رکھنا، بائے۔ کہتے ماہر نے کال کاٹی تھی اور سبحان اس کی طرف دیکھتا تھا۔ اب
اس نے اسے دیکھتے پوچھا اور سبحا نے نفی میں گردن ہلائی تھی جیسے کہہ رہا ہو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا۔ ہاسپٹل سے باہر آ کر اس نے عمر کو کال کی تھی۔ تجھے میں نے ایک کام کہا تھا ہوا یا نہیں؟ سنان نے اسے کال ریسیو کرتے ہی پوچھا تھا۔ ہو گیا یار، اسے ہی واپسی گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ اپنے گھر نہیں، میرے گھر آ، میں پہنچ رہا ہوں گھر تھوڑی دیر تک۔ سنان اس کا جواب سنتے بغیر کال ڈسکنیکٹ کرتی تھی اور خود آ کر گاڑی میں بیٹھا تھا اور اپنی گھر کی طرف گاڑی موڑ دی تھی۔ گھر پہنچا ہی تھا کہ گھر کے ڈرائنگ روم میں عمر کو دیکھا تھا۔ یہ کیا ہوا تجھے؟ کسے مار کھا کر آیا ہے؟ عمر نے اس کا پھٹا ہونٹ اور سوجھا چہرہ دیکھ کر کہا تھا۔ وہی زارا درید کے خیر خواہ، ان سے مار کھائی ہے میں نے، منہ ماری ہو گئی تھی، اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ مگر وہ تو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ہاں پھر تجھے منہ ماری کیوں؟ وہ آ گئی ہے اور اذہان امن کو لے گیا ہے ساتھ۔ کیا؟ کب؟ کیسے؟ عمر حیران ہوا تھا۔ زارا کو لینے آیا تھا مگر وہ نہیں ملی تو امل کو لے گیا۔ خیر میں نے تمہیں جو کام کہا تھا، سنان نے پوچھا تھا۔ ہاں وہ ہو گیا، پر تم نے مجھے لاسٹ ٹائم پر بتایا، بڑی مشکل سے میں ان تک پہنچا ہوں۔ عمر نے تھکے لہجے میں کہا۔ نمبر ملا؟ ہاں مل گیا، مگر کیا یہ تم ٹھیک کر رہے ہو؟ دیکھو الٹا پھنس نہ جانا، وہ بھی کرو اور جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ مجھے پتا ہے عمر، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، نمبر تو مجھے۔ سنان نے عمر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ عمر نے اسے نمبر لکھوایا۔ بیل جا رہی ہے، سنان نے عمر کو سرگوشی میں کہا تھا اور عمر نے سر ہلایا۔ ہیلو، کال ریسیو ہو چکی۔ ہیلو، کیا آپ اذہان حیات ملک ہیں؟ سنان نے تصدیق چاہی تھی۔ جی میں اذہان بات کر رہا ہوں۔ آپ کون؟ اذہان نے پوچھا۔ سر میں سنان۔ کون سنان؟ میں کسی سنان کو نہیں جانتا، ٹائم ضائع مت کرو، اذہان نے بیزار لہجے میں کہا تھا۔ سر آپ مجھے نہیں جانتے مگر زارا درید کے حوالے سے میں آپ کو اچھے سے جانتا ہوں۔ سنان نے گویا سے خوشی کی نوید دی تھی۔ کیا؟ کہاں ہے زارا؟ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ محبت کرتا تھا کبھی اس سے، مگر اس نے مجھے ٹھکرا کر میرے جذبوں کی توہین کی تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وہ ذلت کی موت مرے، وہ بھی، اس کی بہن امل بھی۔ اس نے تلخ لہجے میں نفرت سے اپنی بات مکمل کی تھی اور اس کی بات سن کر اذہان نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ کاش یہ شخص اس کے سامنے ہو اور وہ اس کا قتل کر دے۔ مجھے کال کیوں کی ہے؟ یہ سب بتانے کے لیے؟ اذہان کا لہجہ کڑوا تھا۔ مجھے پتا ہے زارا درید کہاں ہے، مگر میں آپ کو صرف اس شرط پر بتاؤں گا جب آپ مجھے اس کی موت کی گارنٹی دیں گے۔ سنان نے ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ اذہان کی اس بات سن کر ہمت ختم ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے سنان، موت تو اب یقینی ہے، اذہان نے سنان کے نام پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے مگر سر، زارا درید کو چاہے مار دیں مگر جب آپ کا امل درید سے دل بھر جائے تو آپ اس کو میرے پاس بھیج دینا۔ وہ کیا ہے نا، کچھ ٹائم دل لگی کی تھی، سنان نے کہکا لگایا تھا اور اذہان کا دل کیا تھا کہ وہ دوبارہ پھر کبھی نہ ہنس سکے۔ ایڈریس دو یار، جہاں تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، اذہان نے دل پر پتھر رکھ کے لفظ ادا کیے تھے۔ ٹھیک ہے میں آپ کو میسج کرتا ہوں ایڈریس۔ اور سر، اس سے پہلے کہ سنان کچھ کہتا اذہان کال کاٹ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ عمر نے سنان کو مسکراتے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ یار سمجھ، دلی سکون ملنے والا ہے اب۔ یہ جو زخم ماہر اور سبحا نے مجھے دیے ہیں نا، ان زخموں پر مرہم لگے گی، ان کی اتری شکلیں دیکھ کر، ان کی بہنوں کی عزتیں لٹتی دیکھ کر۔ اف، سنان بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوا تھا۔ عمر اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ میسج کر مجھے ایڈریس، سنان نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا تھا، اور یہ کب جانتا تھا جو گھڑا وہ کسی کے لیے کھود رہا ہے عنقریب اس میں وہ خود گرنے والا ہے۔ عمر کا ایڈریس ملتے ہی اس نے اس کو میسج کو اذہان کو فارورڈ کیا تھا اور سکون اپنے اندر اتارتے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ عمل کر چھوڑ کر باہر آ گیا تھا تو اذہان کو کسی گہری سوچ میں گم پایا۔ کیا ہوا بھائی، کس کی کال تھی؟ ارحان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ زارا درید کا پتہ چل گیا ہے، اذہان نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ کب؟ کیسے؟ کس نے بتایا آپ کو؟ ارحان بھائی کے لیے خوش ہوا تھا۔ پتہ نہیں یار، کوئی سنان نامی لڑکا تھا، کہتا بربادی چاہتا ہوں دونوں بہنوں کی، مگر وہ جو کوئی بھی تھا بچے گا نہیں مجھ سے ہی وہ میری زارا کی موت چاہتا ہے، بے وقوف، اذہان نے کہکا لگاتے کہا تھا۔ واٹ، سنان نے آپ کو کال کی تھی؟ یو شیور؟ ارحان نے تصدیق چاہی۔ یا شیور، کہتا ہے زارا سے محبت کرتا تھا، اس نے ٹھکرایا تو عمل کو جھوٹی محبت میں پھنسا کر بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اذہان نے ارحان کو پوری بات بتائی۔ واٹ، کتنی بیوقوف ہے یہ لڑکی، ایسی لڑکی پر اعتبار کیا جو اس کا تھا ہی نہیں۔ دل کر رہا ہے اس کی آنکھیں کھولوں جا کر، گلا دبا دوں اس کا۔ ابھی بھی مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ محبت ہے میری، وہ زندگی ہے میری۔ ارحان کو جی بھر کر غصہ آیا تھا عمل پر۔ ان باتوں کو چھوڑو، اس سے تو ہم نبٹ لیں گے، پہلے بتاؤ اب کرنا کیا ہے؟ مجھے نکاح کرنا ہے بھائی اس سے، ابھی اور اسی وقت، وہ سرد لہجے میں بولا تھا جبکہ اس کے اندر آگ جل رہی تھی۔ اس ٹائم یار، اس نے ارحان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے ہی کہا تھا نکاح کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہوتا، کبھی بھی کر سکتے ہیں، مگر یار اس ٹائم مولوی کیسے ملے گا؟ صبح کے 4 بج رہے ہیں، اذہان نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی مجھے اسی وقت نکاح کرنا ہے، وہ ٹھیس لہجے میں بولا تھا۔ اوکے، اذہان نے کہا۔ مراد کو آواز دی تھی اور مراد ہاتھ باندھے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ مراد مولوی کا بندوبست کرو، گواہوں کا بھی، آدھے گھنٹے تک نکاح کے انتظامات کرو، اذہان نے مراد کو حکم صادر کیا تھا۔
بھائی حق نواز کہاں ہے اور فقیرہ بھی نہیں نظر آ رہی؟ ارحان کو اذہان کا حق نواز کی بجائے مراد کو حکم دینا تھوڑا عجیب لگا۔ ضروری کام سے بھیجا ہے ان کو، آدھے گھنٹے تک انتظامات ہو جائیں گے، تب تک میں اس کو بہن کو بھی لے کر آ جاؤں گا۔ ویسے ہی انوکھا نکاح ہوگا جو صبح 4 بجے ہوگا۔ اذہان نے اسی کمر پر تھپکی مارتے ہوئے کہکا لگایا تھا، نشوں کو بھی شامل کر لینا، نہیں تو نیا محاذ کھڑا ہوگا۔ ہاں نا، کیوں نہیں بھائی، نہیں تو مجھے سالم نگل لے گی۔ وہ ارحان نے بھی کہکا لگایا تھا، میں آتا ہوں زارا کو لے کر۔ آپ خوش ہیں بھائی؟ ارحان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ سچ پوچھو تو اتنا خوش ہوں کہ آسمان و زمین کو پھولوں سے سجانے کا دل کر رہا ہے، وہ اس کے گلے لگتے کہہ رہا تھا۔ زارا درود مبارک بھائی، ارحان نے اسے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ عمل درود مبارک ارحان، اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، مگر دونوں نہیں جانتے تھے کہ نصیب میں آگے کیا تھا۔ دروازے پر ہوتی بیل نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، وہ بری طرح ڈری تھی۔ کون؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں ہوں یار، بینرز والا، دروازہ کھولو۔ بینس نے کہا تھا۔ نشرہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، مگر بینس کے ساتھ ایبک کو دیکھ کر وہ بری طرح ڈری تھی۔ یہ تم اسے کیوں لائی ہو یہاں؟ نشرہ نے بینس سے پوچھا تھا۔ یار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پرسنلی تمہیں اپنے انگیجمنٹ کے لیے انوائٹ کریں، تو اس میں اس کو ساتھ لائی ہوں۔ پرسوں ہماری انگیجمنٹ ہے، بینس نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ بینس مائیکل، کیا تم ہوش میں ہو؟ تم مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ تمہاری اس ایبک کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، وہ بھی پرسوں؟ نشرہ کو اس پر جی جان سے غصہ آیا تھا۔ کیا ہوا، تم خوش نہیں ہو کیا؟ ایبک نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ نہیں ہوں میں خوش، نشرہ نے غصے سے کہا تھا۔ او لک ہنی، تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے اور تمہاری انگیجمنٹ کا سن کر بہت خوش ہوگی، مگر یہ تو انہیپی ہے۔ ہاں، لک ہر فیس۔ ایبک نے بینس کے دل میں نفرت ڈالنی چاہیے۔ دیکھو بینس، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ جیمنائی سے ملا ہوا ہے اور صرف ڈیلٹن سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ نشرہ نے بینس کو حقیقت بتائی تھی۔ بس کرو نشو، سٹاپ اٹ، بینس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ تم بس کرو بینس، یہ سب کی جان کی دشمن ہے۔ میں تمہاری ڈیلٹن کی، یہ صرف اور صرف چند پیسوں کے لیے جھوٹی محبت کا کھیل کھیل رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ نشرہ نے اسے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس ان سب باتوں کا؟ ایبک نے خواست سے ہنستے سے پوچھا تھا۔ میں ہوں جیتا جاگتا ثبوت تمہارے سامنے بینس، تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا ہر حال میں، اس نے بینس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں سب پٹی جو ہے نا وہ ڈیلٹن ہی پڑھا رہا ہے نا، تاکہ میں ایبک سے نفرت کروں اور اس کے پاس واپس چلے جاؤں؟ تو لک نشو، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، میں ایسا نہیں کروں گی، بینس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اس بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس سب کا۔ پلیز بینس، خود کو کسی آگ میں مت جھونکو، تباہ مت کرو۔ نشرہ نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے اس کے آگے۔ ہٹ جاؤ نشو، میرے سامنے سے میری بات کان کھول کر سنو۔ میں یہ ڈیلٹن، تمہیں ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ میں مزید یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں میری دوستی منظور ہے تو پرسوں انگیجمنٹ آ جانا، اور اگر تم نہ آئی تو میں سمجھوں گی ہم دونوں کبھی مل بھی نہیں سکیں گے۔ بینس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ میرے لیے تم دونوں ایک ہو، میں کسی کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا نہیں سکتی، میں مشکل وقت میں تم دونوں کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتی، ہم دوست تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، مگر میں ایک کام ضرور کروں گی، میں ان 2 دنوں کے اندر اس جیمنائی اور اس مکار ایبک کی سچائی تمہارے سامنے ضرور لاؤں گی۔ آئی پرومس بینس مائیکل، نشرہ نے ایبک کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نشرہ، کاش تم سمجھو کہ ڈیلٹن اور میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کہتے ہوئے ایبک کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ تم اور ڈیلٹن ایک ضرور ہوگے بینس، میں تم کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے رہوں گی، انشاءاللہ۔ ڈیلٹن کو اس کے حصے کی خوشی ضرور ملے گی اور تم اس خوشی میں اپنی خوشی ضرور ڈھونڈو گی، نشرہ نے اپنے گرتے آنسوؤں پر قابو پاتے عزم سے کہا تھا۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی سوئی جاگی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ زارا نیند میں تھی۔ اچانک کھڑکی سے کوئی کودا تھا۔ مائدہ کھٹکے کی آواز سے سیدھی ہوئی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح چلاتی یا شور کرتی، کسی نے اس کو گردن سے پکڑ کے اس کی مخصوص رگ دبا کر اسے بے ہوش کیا تھا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اٹھاؤ اسے اور گاڑی میں ڈالو، اس نے حکم دیا تھا، اور اسے کہنے کے مطابق اس کے کارندوں نے اسے باہوں میں اٹھایا اور کھڑکی سے ہی بڑی رازداری کے ساتھ لے گئے تھے۔ گاڑی میں اس نے زارا کے ساتھ بیٹھتے ایک زوردار کہکا لگایا تھا اور ڈرائیور کو اوکے کا سگنل بھی دے دیا تھا۔ وہ سنان کے بھیجے گئے ایڈریس پر مراد کے ساتھ گیا تھا، بغیر کسی ڈر کے نوکروں کو چوکیدار کو دھکیلتا ادھر ادھر پورا گھر چھان مارا اس نے۔ اس پورے گھر میں سے سوائے ایک بوڑھے شخص کے یا ایک ہوش لڑکی کے جو کہ بے ہوش تھی، نوکروں کی فوج کی کوئی نہیں ملا تھا۔ مراد، ٹھیک سے دیکھو یار، چپا چپا چھان مارو، کہیں تو ہوگی، اس نے چلاتے ہوئے مراد سے کہا تھا۔ چھوٹے ملک صاحب، کہیں بھی نہیں ہے بیگم صاحبہ، میں اچھی طرح سے دیکھ آیا ہوں، مراد نے ہاتھ بندھے سر جھکائے کہا تھا۔ چل بڈھے، بتا کدھر ہے وہ؟ اذہان نے منیب انکل سے کہا تھا۔ بیٹا میں خود نہیں جانتا، میرے نوکر نے مجھے بتایا کہ مائدہ بیٹا بے ہوش ہے، اور میں خود بھی بہت شرمندہ ہوں کہ، انہوں نے بڑے نرم لہجے میں کہا تھا، تم لوگوں نے اگر اسے یہاں سے کہیں اور شفٹ کیا ہے تو یاد رکھنا پاتال میں بھی اگر وہ ہوئی تو چھین لاؤں گا اسے، آئی سمجھ؟ اس نے سامنے پڑے ٹیبل پر مکہ مارا تھا۔ چھوٹے ملک صاحب، اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے،
مراد نے مائدہ کے بارے میں بتایا تھا۔ پوچھو اس سے مراد، اور یاد رکھنا اگلے 2 گھنٹے کے اندر اندر زارا درید میرے پاس ہو نہیں تو میں آگ لگا دوں گا سب کو۔ اذہان گھر آیا تھا۔ اس کی آواز گرجدار تھی، شیر کی چنگھاڑ جیسا اس کا لہجہ تھا۔ مراد کو وہاں چھوڑ کر وہ واپسی کے لیے نکلا تھا۔ فارم ہاؤس پہنچا تو نکاح کی سب تیاریاں مکمل تھیں۔ بہت تھک گیا تھا وہ، ساری رات خوار ہوا تھا، مارا پھرا تھا اس کے لیے جس کی جھولی میں کانٹے اس نے خود بھرے تھے۔ وہ تڑپ رہی تھی تو سکون تو اسے بھی نہیں تھا۔ وہ اسے بیگانہ تھی تو خود بھی وہ کون سا ہوش میں تھا۔ جدائی نے پور پور جلا دیا تھا اس کا۔ بھائی بھابھی نہیں آئی کیا؟ ارحان نے اذہان کو اکیلے آتے دیکھا تو پوچھا۔ وہ وہاں نہیں ہے یار، اسے وہاں سے کہیں اور غائب کروا دیا گیا ہے۔ انہوں نے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں ارحان، یہ پہلی بار ہے میں کسی کے معاملے میں اتنا بے بس ہوں۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے تھکاوٹ زدہ لہجے میں بولا تھا۔ پریشان نہ ہو بھائی، مل جائے گی بھابھی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ ارحان نے اسے تسلی دی۔ چھوٹے ملک صاحب، مولوی صاحب نکاح کے لیے بلا رہے ہیں۔ اس نے نوکر کو اطلاع دی تھی۔ چلو ہم آتے ہیں، ارحان نے کہا تھا۔ تم عمل کو لے کر چلو، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ اذہان نے آگے بڑھ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کاش زارا درید تو مجھے مل جاتی تو ابھی اس وقت تمہیں اپنا بنا لیتا، اس دنیا سے چرا کر تمہیں کہیں دور لے جاتا۔ منہ پر چھینٹے مارتے اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو بہتے سے روکا تھا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ وہ آخری بار کب رویا تھا، شاید بچپن میں، مگر ایک گبرو اور شیردل نوجوان کو زارا درید کی محبت نے رلا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں گھل رہی تھیں، اس کے سینے میں گھٹن ہو رہی تھی، اس کا دل بند ہو رہا تھا اور اس نے جان لیا تھا کہ سانسوں کا رخ زارا درید کی موجودگی کی طرف مڑ رہا ہے۔ اس کے بغیر یہ کائنات خالی تھی، اس کے ساتھ یہ دنیا آباد تھی۔ وہ خود اذان حیات ملک صاحب دیکھا جائے تو حاصل اور لا حاصل کے چوراہے پر لٹک رہا تھا۔ وہ صوفے پر سر رکھے سکڑی سمٹی سوجی آنکھوں کو بند کیے سو رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، گالوں پر خشک آنسوؤں کے نشان تھے۔ چہرہ کسی بھی میک اپ کے بغیر بھی چمک رہا تھا، گال تھوڑے تھوڑے ریڈ شیڈ دے رہے تھے۔ اس کی بکھری حالت دیکھ کر ارحان کا دل الگ تھال میں دھمک رہا تھا۔ میری ریڈ چلی۔ وہ اسے بازو میں اٹھا کر کمرے میں لایا تھا۔ اجنبی لمس محسوس کر کے اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اتارو مجھے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اس نے اس کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ یوں جنگلی بلی، پاگل ہو کیا؟ ارحان نے نیچے اتارتے ہوئے کہا تھا۔ آئینہ میرے قریب آئے تو یہ کچھ بھی نہیں چھوڑوں گی تمہیں، میں چھری سے مار دوں گی تمہارے پیٹ کے اندر۔ عمل نے انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورتے ہوئے کہا تھا۔ واہ شیرنی، یہ نکاح کے بعد بتاؤں گا میں تمہاری دھمکی سے ڈرا ہوں یا نہیں۔ 5 منٹ میں فریش ہو کر باہر آؤ، نکاح ہے ہمارا۔ اس نے اس کی انگلی کو نیچے کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے نہیں کرنا تم سے نکاح، بات اذہان کی ہوئی تھی اور اسی سے مسئلہ ہے نا، زارا سے۔ تو اگر وہ گارنٹی دیتا ہے کہ وہ زارا کو اس کے نکاح کے بعد کچھ نہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں اگر تم ارحان سے نکاح کر لو تو میں زارا کو پھر کبھی اس سب میں نہیں لاؤں گا۔ اس کو اس کے حصے کی ہر خوشی ملے گی۔ اذہان جو باہر سے گزر رہا تھا اس کی بات سن کر کمرے میں آیا اور اس سے پہلے کہ عمل کی بات مکمل ہوتی اس نے اس کو گارنٹی دی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اپنی بات سے مکرو گے تو نہیں؟ عمل اس کے سامنے آتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل نہیں، کہا نا، اسے اس کے حصے کی ہر خوشی ملے گی۔ اذہان نے پھر تصدیق چاہی۔ ارحان اذہان کی بات سن کر گہرا مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا اپنے بھائی کو، اس کی عادتوں کو، اس کے جملوں کے معنی کو۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کس خوشی کی بات کر رہا ہے۔ ٹھیک، اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو میں بھی یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، تم سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر تم یہ سب نہیں چاہتی تو، اذہان نے اس کے چہرے کو کھوجتے ہوئے کہا تھا، میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اپنی بہن کی زندگی برباد کروانے سے بہتر ہے میں خود اس سلگتی آگ میں جھلس جاؤں۔ کہتے وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بہت ٹف مار کا سر انجام دینے والا ہے تو بھائی میرے، اذہان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اسے بہت پولائٹلی ڈیل کرنا ہوگا۔ جن خوش فہمیوں میں وہ جی رہی ہے وہ میرے لیے قابل قبول نہیں۔ ارحان کو اب کی بار پریشانی ہوئی تھی۔ میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا، تو اپنے اسپیشل مومنٹ سپوائل مت کرو۔ آ جاؤ، اسے تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر اس کا خود دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ دل بس ایک ہی راگ الاپ رہا تھا۔ زارا درید دھڑکنیں اس کے لمس کو محسوس کرنے کی خواہش میں باولی ہوئی جا رہی تھیں۔ عمل درید، کیا آپ کو ارحان کبیر ملک کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ مولوی نے پوچھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ عمل درید کو سونپ دیا گیا تھا ارحان کبیر ملک کی پناہوں میں۔ ارحان کبیر ملک، کیا آپ کو عمل درید اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ مولوی نے پھر سے کہا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ دھڑکتے دل سے اس نے اس مومی گڑیا کو اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں پوری شدتوں کے ساتھ قبول کیا تھا، اور یوں ایک لازوال محبت کی داستان شروع ہوئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، اتنا قیمتی لمحہ اس کی زندگی کا، اس کے اپنوں کے بغیر وہ بھی ایسے۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ محبت ریت کے زروں کی طرح ہاتھ سے پھسلی تھی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر سنان زیر لب کہا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ آخری بار اسے تسلیاں دیتا چھوڑ کر اس کے لیے کچھ لینے گیا تھا۔
मुबारक हो यार, बहुत बहुत। अजहान इसे गले लगाकर मुबारक दी थी। थैंक यू भाई। वो इतना खुश था कि लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं था। वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। मैंने तुम्हारे निकाह की वीडियो सेंड कर दी है इसे, अब जब देखेगी तो वावेला करेगी। अजहान इसे अलग होते हुए कहा और अरहान का कहका बुलंद हुआ था। इसे वाकई वो अपनी क्राइम पार्टनर को भुगतना था। हमेशा खुश रहो अरहान, ऐसे ही, वो उसके मुंह में मिठाई डालते हुए कह रहा था। मुबारक हो, उसने अमल के सामने आते हुए कहा और फिर गैर इरादी तौर पर इसका हाथ इसके सर पर गया और उसने ऐसे बड़ा भाई समझकर मान बख्शा। खुश रहो हमेशा, अजहान ने दिल से कहा था और वो इसकी तरफ नफरत से देखती इसका हाथ झटकती रूम की तरफ भागी थी। अमल को जहर लगी थी अजहान की हमदर्दी और इसकी इस हरकत पर। अरहान को गुस्सा आया था। नाराज है, होना भी चाहिए, मेरी वजह से, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ भाई, इसे इस हरकत की माफ़ी मांगनी होगी, अजहान कहता कमरे की तरफ बढ़ा था। छोटे मलिक साहब, मुराद ने उसके सामने आते सर झुकाया था। हाँ मुराद, कुछ पता चला? अजहान ने बेताब होकर पूछा। नहीं छोटे साहब, मलिक साहब, हॉस्पिटल, घर, जहाँ जहाँ इम्कान था सब जगह देख चुका हूँ, कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल रहा। वो लोग खुद बहुत परेशान हैं। रखा उन्होंने बेगम साहिबा को मुनीब के घर ही था, मगर वहाँ उनके गार्ड्स ने खुद 4 गाड़ियों को उन्हें वहाँ से कहीं लेकर जाते देखा है और बेगम साहिबा के घर वालों को शक है कि उनको आपने छुपाया है। इस बात को दबाने के लिए आप उल्टा उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। मुराद ने सर झुकाए कहा था। बकवास, बिल्कुल गलत गलत। अगर वो वहाँ नहीं है तो कौन लेकर जा सकता है इसे? इसकी किसी और के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, फिर कैसे? इसने हाथ का मुक्का सामने पड़े शीशे की टेबल पर मारा था और इसका हाथ लहूलुहान हो गया था। छोटे मलिक साहब, मुराद ने आगे बढ़कर इसको सहारा देना चाहा। जाओ यहाँ से सब, वो धाड़ा। अरहान कमरे में गया तो वो बेड के साथ तेख लगाए नीचे जमीन पर बैठी घुटनों के बल रो रही थी। ये क्या हरकत थी? इसने इसके बाजू से पकड़कर इसे झटके से उठाकर अपने सामने खड़ा किया था। आह, वो दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठी थी। बोलो, बताओ, इस गलती की वजह जान सकता हूँ जो तुम बाहर कर आई हो? गुस्से से चलाया था। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे शैतान भाई की हमदर्दियाँ, नफरत है मुझे इससे और तुमसे। हमारी जिंदगी में जहर घोल रखा है तुम दोनों ने। मेरी बहन को रुलाया, फिर मुझे मेरी मोहब्बत से महरूम किया और मेरे इंतजार में बैठा होगा, और यहाँ मैं तुम्हारे साथ इस तरह के झूठे निकाह में। बोलो मैं चटाख। इसने इसकी बात पूरी होने से पहले इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई हमारे निकाह के पाक बंधन को झूठा कहने की? इसने इसके बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। माना कि ये सब जबरदस्ती हुए, मगर मेरी फीलिंग जबरदस्ती की नहीं है। पूरे दिल से तस्लीम किया है तुम्हें, तुम्हारी तकलीफों समेत। इसने एक झटके से इसे छोड़ा था और वो बहते आंसू से इसकी तरफ देख रही थी। अरे तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए था मेरा कि तुम्हें इस झूठे और मतलबी इंसान से बचाया, और तुम उल्टा मुझे। तुम्हारी आंखों पर इसके प्यार की पट्टी बंधी, अपने हाथों से उतारूंगा मैं, वादा है तुमसे। इसकी असलियत तुम्हारे सामने लाऊंगा, तब तुम्हें मेरी मोहब्बत और शिद्दत और मेरे जज्बों की कदर होगी, मगर तब तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। इसने इसके बाजुओं पर दवाएं बढ़ाते हुए चीखते हुए बोला था। लानत भेजती हूँ तुम्हारी इस मोहब्बत पर और तुम्हारे जज्बों पर। ऐसी है तुम्हारी मोहब्बत, एक भाई जबरदस्ती उठा कर ले आता है खुद से निकाह करवाने के लिए, फिर दूसरा देखता है इसे पसंद आ जाती हूँ तो मुझे इसकी झोली में डाल देता है। क्या चैरिटी समझा हुआ है? तुम कभी भी सनान की जगह नहीं ले सकते। इसका दिल, इसका नाम। इसकी बातों से उसके लफ्ज़ों से तड़प ही उठा था। एक झटके से उसे जाकर दीवार के साथ पिन किया था। इसके बालों में उंगलियां फंसाई थीं और फिर लबों पर लब रखे थे। वो अपनी बेकरार सांसों को इसके नर्म लम्स के हवाले कर रहा था। जितनी वो बकवास कर रही थी उतना इसके लम्स में जुनून था, शिद्दत थी। वो अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे इसको पीछे धकेल रही थी। पूरा जिस्म इसकी काल्ज कर रहा था और इस पर पूरा काबिज आया हुआ था अपने जुनून और शिद्दत से। वो इसे रहा करने वाला तो नहीं था। फिर इसके मुंह में खून का जायका घुला था। इसकी हिचकियों में रवानी आई थी और अरहान को शायद होश आया था, क्योंकि वो तो पूरी तरह गुम हो गया था इसके नर्म गुदाज लबों के लम्स में। वो इसको पीछे करती लड़खड़ाते कदमों से बेड पर बैठकर कांपते वजूद के साथ लंबे लंबे सांस ले रही थी। होंठ से भी खून रस रहा था। कुछ देर पहले जो होंठ सफ़ेद थे वो गुलाबी पड़ रहे थे। अरहान इसकी हालत देखकर गहरा मुस्कुराया था। कुछ देर पहले जिसके लफ्ज़ों ने दिल को घायल किया था, अब इसका लम्स पाने के बाद रग पे वो सरशारी ही सरशारी थी। आइंदा अगर सनान का नाम इन लबों पर आया तो उससे ज़्यादा सज़ा दूंगा, जो तुम्हारी नन्ही सी जान बर्दाश्त भी न कर सकेगी। और ये तो तुम जान ही चुकी हो कि तुम्हारी सांसों तक दस्तरस हासिल कर चुका हूँ। पल में इनको रोक सकता हूँ। सो नेक्स्ट टाइम कुछ भी बोलने से पहले इस पहले तोहफे को याद कर लेना। मिसेस अमल अरहान कबीर मलिक। उसके होंठों से रस्ते खून की तरफ इशारा कर रहा था। अब जब भी भाई से सामना हो तो माफ़ी मांगना उनसे। अब रेस्ट कर लो, नहीं तो अगर मेरा इरादा बदल गया तो फिर छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तो इसे लिटाते इस पर कंफर्टर देते हुए कहा था। वो कुछ नहीं बोल रही थी। अब तक इसका सांस नॉर्मल नहीं हुआ था। इसे अरहान कबीर मलिक की खुशबू अपनी सांसों से आ रही थी। वो इसे लिटाकर बारी बारी इसकी आंखों पर झुककर अपना नरम लफ्ज़ छोड़ रहा था।
پھر اس کے گالوں پر اور پھر اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ لائٹ آف کر کے وہ باہر چلے گیا۔ جتنا کچھ وہ برداشت کر چکی تھی وہ رو چکی تھی، اسے واقعی اب کچھ پل سکون کی نیند کی ضرورت تھی۔